ٹیچر کلاس میں داخل ہوئے اور ایک پرچی پر یہ خبر لکھی کہ راولپنڈی میں دو فریقین کے درمیان جھگڑا، دونوں طرف سے لاٹھیاں گولیاں چلی جس میں 3 افراد کی موت جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے، اور اپنے قریب بیٹھے اسٹوڈنٹ کو دکھاتے ہوئے کہا، اب آپ میں سے ہر ایک اس بات کو دوسرے کے کان میں بتائے۔ جب سب سے آخر میں بیٹھے اسٹوڈنٹ تک یہ سلسلہ مکمل ہوا تو اب ٹیچر نے اس آخری اسٹوڈنٹ کو کان میں بتائی گئی خبر بلند آواز سے بیان کرنے کو کہا، تو اس نے کچھ یوں اطلاع دی، پنڈی میں جھگڑا ہوا جس میں 8 آدمی قتل جبکہ 3 شدید زخمی ہوئے۔ کہنے کو تو یہ ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں سیکھنے کی بہت سی باتیں ہیں۔ شاید کبھی کبھار ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہو کہ کوئی سنسنی خیز، دل ہلا دینے والی خبر ہم تک پہنچی ہو جو بعد میں جھوٹی اور فیک ثابت ہوئی ہو، یا حقیقت میں وہ معاملہ کچھ اور تھا جو پھیلتے پھیلتے مذکورہ پریکٹیکل سٹوری کی طرح رد و بدل اور کمی کی زیادتی شکار ہو گیا ہو۔ مگر یاد رکھیے، خبر پھیلنے سے لے کر فیک ثابت ہونے تک کئی نقصان دہ اور بھیانک نتائج متوقع ہیں، اور بعض مرتبہ یہی جھوٹی خبریں کسی سچی اذیت ناک خبر کا باعث بن سکتی ہے۔ معاشرے میں اڑتی فیک باتیں جن کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، انتشار لڑائی جھگڑوں اور فسادات کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون کو بھی متاثر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ خواہ مخواہ کے فضول بے جا تبصرے ماحول کو مزید دہشت ناک بنا دیتے ہیں۔ معاشی سرگرمیاں اور نظام زندگی بھی اس کے سبب متاثر ہوتے ہیں۔ اسی طرح مذاق میں پھیلائی گئی جھوٹی خبر بسا اوقات سخت نقصان کا باعث بنتی ہے۔ بہرحال ان سب نقصانات اور ذہنی اور ماحولیاتی الجھنوں سے بچنے کے لیے عقل کا تقاضا ہے کہ ایسی سنسنی اور دہشت پھیلانے والی خبروں پر آنکھیں بند کر کے اعتماد نہ کیا جائے اور نہ ہی انہیں آگے بڑھایا جائے، اور اگر آگے کسی کو بتانا ضروری ہو تو پہلے معلومات کے ذرائع یعنی انفارمیشن آف سورسز کو دیکھ لیا جائے کہ وہ کس حد تک بھروسے کے لائق ہے۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ سبحان اللہ، دین اسلام کی کیا خوبصورت تعلیمات ہے کہ اسلام ان کاموں سے رکنے کا حکم دیتا ہے کہ جو معاشرتی امن کے خاتمے کا باعث ہے، اور ان کاموں کا حکم دیتا ہے جن سے معاشرہ امن و اتفاق کا گہوارہ بن سکے۔ لہٰذا گھر بار کوچہ و بازار میں بات کی تصدیق اور حقیقت حال جانے بغیر انسان ایسا کوئی قدم نہ اٹھائے کہ جس سے بعد میں اسے پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ یوں ہی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں اس کے متعلق خبردار کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ اسی طرح بعض اوقات شیطان بھی انسانی شکل میں آ کر جھوٹی خبریں اڑاتا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شیطان آدمی کے صورت اختیار کر کے لوگوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے۔ لوگ پھیل جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ میں نے ایک شخص سے سنا جس کی صورت پہچانتا ہوں مگر یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام کیا ہے، وہ یہ کہتا ہے۔ مفتی احمد یار خان مذکورہ روایت کے اس حصے انہیں کسی جھوٹی بات کی خبر دیتا ہے کے تحت فرماتے ہیں، کسی واقعے کی جھوٹی خبر یا کسی مسلمان پر بہتان یا فساد و شرارت کی خبر جس کی اصل یعنی حقیقت کچھ نہ ہو۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں بھی سوچ سمجھ کر درست اور حقیقت حال کے مطابق محتاط انداز میں بات کرنے والا بنائے، ہمیں خیر پھیلانے کا ذریعہ بنائے اور ہر طرح کے فتنہ و فساد کی ترویج و اشاعت سے محفوظ رکھے۔ آمین۔